السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کی اردو کی کلاس کا پہلا لیکچر ہے، اور آپ کی اسکرین کے سامنے اردو کی کتاب کا ٹائٹل کور ہے۔ امید ہے کہ تمام طلباء یہ کتاب خرید چکے ہوں گے، اور جن طلباء نے یہ کتاب کسی وجہ سے یا کسی عذر سے نہیں خرید پائے تو وہ جلد از جلد اس کتاب کو خرید لیں تاکہ آپ کے اسباق ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ آئیے آتے ہیں آج کے پہلے سبق پر۔ پہلا سبق ہے، اس کا نام ہے خدا کی صنعت، اور یہ اشعار ہے، اور ان اشعار میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے تو یہ ہم کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ جن اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ ہم کہلائی جاتی ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں کے پرند آ کے چہکے، چڑیوں کے عجب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سامان نئی بات، گائے بھینسیں عجب بنائی، کیا قدرت کیا دودھ کی ندیاں بہائی، روشن آنکھیں بنائی دو دو، قدرت کی بہار دیکھنے کو، تو ہونٹ کیے کہ منہ سے بولیں، شکل اس کا کریں زباں کھولیں۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اس نظم کو پڑھا ہوگا۔ اب اس کو ایکسپلین کر لوں کہ ان اشعار میں شاعر خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بنائی ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، خوشنمائی کا مطلب ہے خوبصورتی ضرور پیدا کی ہے، اور ہر چیز کی ادا دوسری چیز سے نرالی ہے، اور تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکمت سے پیدا کی ہیں، بغیر کسی حکمت سے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ چڑیوں کے پر لگا کر وہ آسمانوں پہ اڑتی پھرتی ہیں اور پھولوں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھولوں کے ساتھ پتیاں لگا کر اللہ تعالیٰ نے ان میں عطر جیسی ایک خوشبو دے دی کہ جب بھی آپ پھول جہاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جائیں تو آپ کو خوشبو کی برسات نظر آتی ہے۔ اور پھر شاعر کہتے ہیں کوئی بھی موسم ہو، چاہے گجاڑا ہو، گرمی ہو، بہار ہو، برسات ہو، ہر موسم میں ایک نئی بات ہوتی ہے، ایک نیا سما ہوتا ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ گائے بھینسیں کیا عجب بنائی کہ ان کے اندر دودھ کی ندیاں بہائیں، کہ ان سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دودھ نکال کر پیتے ہیں۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں بنائی، اور کیا کس لیے بنائی؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، اور دو ہونٹ دیے تاکہ منہ سے بولیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف۔ جو سوال جواب آپ نے کاپی میں کرنے وہ کاپی میں کریں گے، اور جو کتاب میں کرنے ہوں گے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے سوال کے جوابات آپ اپنی کتاب میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کاپی خرید لی، کاپی کے پہلے صفحے پر اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام، اور پھر نیچے کلاس کا نام، اور پھر اسکول کا نام لکھیں گے۔ نیکسٹ پیج خالی چھوڑنے کے بعد آپ نے بالکل اسی طرح فہرست بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور 5 کالم ہوں گے، شمار نمبر، تاریخ، عنوانات، صفحہ نمبر، دستخط کی جگہ ہمیشہ خالی چھوڑنی ہے۔ اور شمار نمبر میں کیا ہوگا، جس طرح میں نے یہاں لکھا ہے چشمہ نصاب برائے 15 جولائی تک 14 نومبر، آپ نے بھی بالکل یوں ہی لکھنا ہے، کوئی چینجز نہیں کرنی، کوئی تبدیلی نہیں کرنی، بالکل یہ لکھنا ہے، اور یہیں سے آپ کی پیج نمبرنگ اسٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جس تاریخ کو آپ کریں گے آپ وہ ڈیٹ لکھیں گے، یہ ڈیٹ نہیں لکھیں گے، اور یہ آپ کا پہلا ہے شمار نمبر میں آ رہا ہے تو آپ یہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آئے نیکسٹ پیج پر، میں نے جہاں لکھا چشمہ نصاب، تو یہ چشمہ نصاب یہ جو ہم لوگ 4 مہینوں کے دوران پڑھیں گے وہ اسباق کے نام لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اردو کے ساتھ اردو گرامر ہم پڑھتے ہیں تو اردو گرامر کے بھی اسباق کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام کا تمام بالکل جیسے کاپی میں نظر آ رہا ہے، آپ کے 1 پیج میں آئے، 2 پیج میں آئے، آپ نے ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی ہم نے کون سا چیپٹر پڑھا ہے، خدا کی صنعت، تو آپ نے پورے پیج پہ اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، خدا کی صنعت، اور اسی طرح لکھنا ہے خوبصورت کر کے، اچھی کلرنگ کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے تو یہ الفاظ میں نے کرنے ہیں، میں نے تو 4 کالم بنائے ہیں، آپ صرف 2 کالم بنائیں گے،
الفاظ اور معنی کے، اور ایک پورے پیج پہ آپ کے تمام الفاظ معنی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سوال جواب ہے، تو ان میں دو باتیں آپ یاد رکھیں۔ پہلا یہ کہ سوال آپ نے بلو کلر پینسل سے کرنا ہے، سوال کس سے کرنا ہے؟ بلو کلر پینسل سے کرنا ہے۔ اور پھر جواب کس سے کرنا ہے؟ جواب آپ نے عام نارمل سی پینسل ہوتی ہے اس سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے ہر ورڈ کے بعد 1 فنگر اسپیس ضرور دینا ہے۔ جیسے آپ نے سوال نمبر 1 لکھا، ٹھیک ہے، اور لکھا ہے نیچے کے بعد نیچے لکھ دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ آپ اپنی فنگر رکھ دیں گے، یا 1 فنگر اسپیس دینے کے لیے آپ فنگر رکھ دیں گے، پھر اس کے بعد لکھیں گے دیے، پھر اس کے بعد اپنی فنگر رکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے ہوئے، پھر اس کے بعد فنگر رکھیں گے، پھر اس کے بعد سوالات۔ اس طرح آپ کی خود بخود 1 فنگر اسپیس ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوالات ہیں الف ب جیم دال ہے، یہ تمام کے تمام سوالات آپ کو بالکل اسی طرح لکھنے ہیں۔ یہ اسکرین پاز کر کے آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ کام آپ کا سوالات آپ کی بکس میں ہوئے ہیں، تو آپ نے صرف بک میں ٹک کرنا ہے۔ جیسے پہلے میں حکمت سے نہیں ہے کوئی چیز خالی، اس میں جیم پہ ٹک کریں گے دانائی۔ نمبر 2 میں ظاہر ہے خوشنمائی کا مطلب، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی کا مطلب کہ ہر چیز نظر آتی ہے، جیم، اس میں جیم پہ ٹک کریں گے، خوبصورت، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ہے پھولوں کو عطر میں بسانے کا مطلب ہے کہ پھولوں کو خوشبو سے بھر دیا، تو بے پہ ہم ٹک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ نے جو ہے سوال نمبر 2 بک کے اندر کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے نظم کے مفہوم پر 10 جملے لکھیے، تو آپ نے ایک کاپی میں کرنا ہے، اور ایک لائن میں ایک جملہ لکھنا ہے۔ میں نے تو ایک لائن میں 2 جملے لکھے ہیں، آپ ایک لائن میں ایک جملہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پورے آپ کے 10 جملے ہو گئے، اور آپ نے ہر لائن میں ایک الگ جملہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 نظم میں موجود مذکر اور مؤنث چن کے لکھیں، تو آپ نے اسی طرح کالم بنانا ہے مذکر، اور اس میں تمام کے تمام مذکر لکھنے ہیں، اور پھر مؤنث کا کالم بنانا ہے، اس کے اندر آپ نے مؤنث والی جتنی چیزیں جو میں نے لکھی ہیں وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد واحد جمع کے بھی آپ نے کالم بنا کے، اس میں آپ سے 2 ہی کالم بنائیں گے، کیونکہ آپ کی کاپی چھوٹی ہوتی ہے تو 4 کالم صحیح نہیں بنیں گے، 2 کالم بنا کے آپ نے واحد جمع لکھنے ہیں۔ پھر پہلے 5 اشعار میں سے ہم الفاظ تلاش کر کے لکھیں، یہ کام بھی آپ کاپی میں کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ بنائی، خوشنمائی، مہکے، چہکے، لگائے، بسائے، ٹھیک ہے، یہ کام بھی آپ کاپی میں کریں گے۔ سوال نمبر 7 نشان لکھ کر اشعار مکمل کریں، یہ کام بھی آپ چیکس میں کریں گے، آپ اپنی کاپی میں کریں گے، سوال نمبر 7 لکھیں گے اور اسی طرح کام مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کی اردو گرامر کا کام ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ لکھا ہوا الف درجہ ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دے کے لکھیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے الف سے لفظ ڈھونڈنا ہے، حروف تہجی میں سب سے پہلے الف آتا ہے، ڈھونڈیں گے، اگر نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، تو بے سے لفظ ڈھونڈنا ہے، بے سے کوئی لفظ مل رہا ہے، نہیں مل رہا، پھر ہم ڈھونڈیں گے بے کے بعد کیا آتا ہے؟ تے، الف بے پے تے، تے سے کوئی ورڈ آ رہا ہے، تے سے بھی ہمیں کوئی ورڈ نظر نہیں آ رہا، پھر ہم ڈھونڈیں گے ٹے سے، تو ٹے سے کیا ورڈ آ رہا ہے؟ ٹے سے ورڈ آ رہا ہے ٹماٹر، ٹانگ، تو ہم یہ لکھیں گے، اور دیکھیں گے کوئی ورڈ آ رہا ہے ٹے سے، نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بے ٹے ٹے سے ثابت آ گیا، ثبوت آ گیا۔ اسی طرح ترتیب سے لکھنا ہے، اور اس میں تہجی کی ترتیب سے ان ورڈس کو لکھنا ہے، آگے پیچھے کر کے نہیں لکھنا، اپنی کاپیز کے اندر لکھنا ہے، اور گرامر کا جو آپ نے سیکشن بنایا ہوا ہے اس کے اندر۔ پھر بیو کے اندر کیا لکھا ہے؟ دیے گئے حروف سے 4 حرفی یا 5 حرفی لفظ بنے۔ 4 حرفی لفظ کا کیا مطلب؟ وہ ورڈ جو 4 ورڈ سے مل کر بناؤ، ٹھیک ہے، وہ حرف جو 4 حرف سے مل کر بناؤ، جیسے حروف لکھا ہوا ہے، حروف میں کتنے لفظ ہیں؟ 4، ایک ہے، یہ، واو، پے، تو ٹھیک ہے، تو 4 حرف سے مل کر بنائیں تو یہ 4 حرفی ہوا۔ اور یہ جو الفاظ لکھا ہوا ہے الف لام پے الف واو، تو یہ 5 ورڈ مل کے الفاظ بنائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دال سے 4 حرفی کا ورڈ یا 5 حرفی کا ورڈ لکھنا ہے، جیسے دال سے دالیں، ٹھیک ہے، یہ کتنے ورڈ ہو گئے؟ 5 حرفی والا ورڈ ہو گیا۔ دال سے اسی طرح کوئی اور ورڈ لکھنا ہے، رے سے کوئی ورڈ 4 حرفی والا ہو یا 5 حرفی والا ہو، جیسے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کا پہلا کام ہو۔ اچھا، ابھی یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ الفاظ سازی، حروف ملانے سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ بامعنی ہوتے ہیں۔ حروف کو ملا کر لفظ بناتے وقت تمام حروف پورے لکھے نہیں جاتے، بعض حروف کے صرف سرے لکھے جاتے ہیں، جیسے جب، کتاب، سرخ وغیرہ۔ دیکھیں جب کا جو جیم ہے اور کتاب کا کاف اور سرخ کا سین، اس کو چھوٹا کر کے لکھتے ہیں، اس کے صرف سرے لکھے گئے، اور بعض حروف اپنے بعد والے حروف سے نہیں ملتے، جیسے الف دال ڈال زاد رے اڑے، اس طرح یہ حروف کسی حروف سے نہیں ملتے۔ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے اب میں دیکھو الف جو ہے بعد والے حرف با کے ساتھ نہیں ملا، اسی طرح درد
درد میں جو دال ہے پہلا والا، اس کا دال بعد والے ورڈ رے کے ساتھ نہیں ملا. اسی طرح واؤ جو ہے وقت میں جو واؤ ہے یہ بعد والے ورڈ آپ کے ساتھ نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو اب نیچے لکھا ہوا ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کو خوش خط کر کے لکھیں. تو آپ نے یہ الفاظ ایز اٹ از بالکل اسی طرح لکھنا ہے، جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح لکھنا ہے، کوئی چینجز نہیں کرنی، بالکل اسی طرح لکھنا ہے خوش خط کر کے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہو، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.